امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ تاہم آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا ہے کہ اس وقت ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ہم سے کہا گیا ہے کہ ایران پر اپنا حملہ اس وقت تک روک دیں جب تک ان کے قائدین اور نمائندے کوئی متفقہ تجویز پیش نہیں کر دیتے۔ اسی پر بات کریں گے۔ سابق میئر ٹیکساس ارجمند ہاشمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ارجمند صاحب، کیا کہیں گے اس تمام تر صورتحال کے اوپر؟ جنگ بندی میں توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن ابھی ایران کی جانب سے کافی سخت بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، حالات ایسے ہیں کہ اچھی پیش رفت ہے میرے خیال سے، اور آئی تھنک اس کا کریڈٹ بہت فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا ہے کہ ابھی سیز فائر کو کنٹرول کریں اور تھوڑا سا ٹائم اور دیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن آبویسلی ایک بڑا ملک ہے، ایک چھوٹا ملک ہے، اور دونوں کی اپنی عزت ہے، دونوں کا اپنا وقار ہے، دونوں اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، لیکن پوزیشن ایسی حد تک نہیں جانی چاہیے کہ لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے۔ تھوڑا سا نیگوشیٹ ایران کو کرنا پڑے گا، کچھ نیگوشیٹ امریکہ کو کرنا پڑے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ if common sense prevails then they will come to some sort of an agreement, and I'm hopeful and I'm pretty confident کہ جہاں تک عاصم منیر صاحب اس چیز کو لے کے آئے ہیں اس میں بہت ممکنات یہ ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ جو 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان دونوں فریقین کی جانب سے کیا گیا تھا، اس کے بعد لوگ یہی تاثر دے رہے تھے کہ اب صرف بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ جا کے بیٹھ جائیں گے، اب جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی۔ لیکن اس تاثر کو جو ہے وہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ شاید جنگ بندی کی جو خلاف ورزیاں کی گئیں اس کے تناظر میں جو ہے وہ اس تاثر کو ختم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب دوبارہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، فوجی کارروائیاں دونوں جانب سے جاری رہ سکتی ہیں۔ دیکھیے، یہ کہا تو ضرور گیا ہوگا، لیکن سوال یہ کیا جنگ شروع ہوئی؟ جنگ شروع نہیں ہوئی نا، آج تو آخری دن تھا اور جنگ شروع نہیں ہوئی دوبارہ۔ اور اس میں میرا جہاں تک اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہیں کہ اپنی بات کو منوائیں، اور اس بات کو منوانے کے لیے کچھ تھوڑی بہت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کچھ سخت ایٹیٹیوڈ لیا جا رہا ہے تاکہ دوسرا آدمی ذرا کنونس ہو جائے، لیکن کچھ نہ کچھ فلیکسیبلٹی تو ہے ڈیفینیٹلی نا۔ اگر فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی تو آج تو پریزیڈنٹ ٹرمپ سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے، اور جو ایرانی گورنمنٹ ہے وہ تو دوبارہ بات کرنے پہ تیار ہی نہیں ہوتی۔ تو دونوں طرف کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہے۔ اب آبویسلی فیلڈ مارشل عاصم منیر بہتر جانتے ہوں گے کہ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے اور کس کو کس حد تک کنونس کیا جا سکتا ہے۔ آئی ایم شیور اٹ از اے لٹل بٹ ڈپریسنگ کہ پہلی ملاقات میں ساری باتیں ڈسائڈ نہیں ہو گئیں، لیکن اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا ہے کچھ ٹائم مل گیا دونوں طرف سے کو سوچنے کا کہ اپنے اپنے موقف کو دونوں بتا سکے، اور ان کو یہ دونوں سائڈ کو پتہ چل چکا ہے کہ پوری طور پہ کوئی کسی کی بات نہیں ماننے والا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اور اس وجہ سے جی تو اس وجہ سے میرے خیال سے it is a good sign کہ لوگ دوبارہ سے ٹائم دے رہے ہیں اس بات کو کہ سیز فائر کنٹینیو کیا جائے اور کچھ بات کی گنجائش کی جا سکے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، پہلے کہا جا رہا تھا، اگر پورے اس جو ہے وہ مذاکراتی عمل کا ایک جائزہ لیا جائے تو اس میں پہلے کہا جا رہا تھا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ناکہ بندی کے اوپر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ پھر دوسری جانب جو ہے وہ اب حال ہی میں امریکی صدر اور جو دیگر کابینہ اراکین ہیں ان کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہوا کہ صرف مسئلہ یورینیم کی افسودگی کا ہے، اسی پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور اس پر لازمی طور پر امریکہ اور ایران اپنے اپنے اسٹانس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ اسٹینڈ کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ کھلا نہیں ہے کہ صرف ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہے یا پھر متعدد پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ ڈیڈ لاک اب بھی برقرار ہے۔ دیکھیے، یہ تو جو ڈیڈ لاک کیا ہے اس کے لیے صرف 2 لوگ جانتے ہیں اس بات کو، یا عاصم منیر صاحب جانتے ہیں، یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جانتے ہیں، یا ایرانی کاؤنٹر پارٹ جانتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیڈ لاک کس پہ ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے
کسی ایک چیز پہ ڈیڈ لاک نہیں ہے. کچھ چیزوں پہ ایرانی لوگوں کو اعتراض ہے, کچھ چیزوں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اعتراض ہے. لیکن اگر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ جہاں تک نیوکلیئر کا تعلق ہے, ایرانی لوگ کافی حد تک تیار ہیں. وہ صرف اپنا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کو نہیں دینا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے ایک سولوشن نکالا تھا کہ وہ انریچڈ یورینیم پاکستان کو دے دیا جائے. تو ہے, مذاکرات چل رہے ہیں, پورے طور پہ ختم نہیں ہوئے ہیں. اگر ختم ہو گئے ہوتے تو پھر آگے سیز فائر بڑھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نا پھر. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے صدر باراک اوباما جو سابق صدر ہیں امریکہ کی, ان کی جانب سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے تناظر میں سبھی لوگ اس وقت خوش دکھائی دیے تھے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ درمیان کے راستے کے اوپر آ چکا ہے. اب صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ ختم کیا, اور اس کے بعد اب جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے گزشتہ روز صدر ٹرمپ کا, انہوں نے کہا ہے کہ ان سے بہتر معاہدہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اسی قسم کا معاہدہ جو ہے وہ قریب قریب ہو سکتا ہے جیسا صدر باراک اوباما کے دور میں ہوا تھا؟ نہیں, اس سے بہتر معاہدہ ہوگا, یہ میں بھی کہوں گا, کیونکہ کوئی پرماننٹ سولوشن نکلے گا اس دفعہ. اس کا ٹیمپرری سولوشن نہیں ہوگا اس دفعہ. اس دفعہ اس کا سولوشن جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ پرماننٹ سولوشن ہو, چاہے وہ یہ سولوشن ہو کہ مے بی ایران ہیز ٹو گیو اپ اٹس نیوکلیئر کیپیسٹی اینڈ مے بی all the sanctions on Iran will be lifted up and maybe there کچھ نہ کچھ compromise ہوگا, اور جو بھی compromise ہوگا I think for long term world peace it will be a better solution. لیکن ڈاکٹر صاحب جو دیگر ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی تجاویز رکھی گئی ہیں, جیسے روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افزودہ یورینیم جو ہے وہ آپ امریکہ منتقل نہ کریں, آپ روس منتقل کر دیں, لیکن اس کو امریکہ نے بھی مسترد کر دیا ہے, اور شاید ایران بھی اس معاملے کے اوپر تھوڑا جو ہے وہ ڈاواڈول ہی دکھائی دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا یا تیسرا ملک جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ ایکسیپٹ کرے گا کہ ہاں جی افزودہ یورینیم جو ہے وہ ایران سے اٹھا کے پاکستان منتقل کر دیا جائے؟ اس کے ایکسیپٹ کرنے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہے, بیکاز دیر از اے لیول آف ٹرسٹ بٹوین پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ فیلڈ مارشل عاصم منیر. دیر از اے لاٹ آف ٹرسٹ دیئر, جس کی وجہ سے کہ یہ بات چیت اس حد تک بڑھی ہے. آپ یہ سوچئے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایگریڈ ٹو ایکسٹینڈ دا سیز فائر, تو کچھ تو ٹرسٹ ہوگا نا, جبھی تو کیا ہے, ورنہ نہیں تو وہ یہ تو کہہ دیتا کہ بھائی مجھے بات نہیں سننی ہے.